بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو شعبان المعظم کے مہینے میں آنے والی ایک بابرکت رات یعنی کہ شب بارات کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان معظم میں اس قدر روزے رکھتے دیکھ کر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک فوت ہونے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بارگاہ الہی میں سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شفقت سے بندوں کو فرماتا ہے، خبردار ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں، خبردار ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، خبردار ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا کر دوں، خبردار ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ تو گائز، وہ لوگ کتنے ہی سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور اس کے حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ ور کے بخش دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کاہن، نجومی، ناجائز اجرت لینے والا، ظالم سپاہی، لوگوں سے ناجائز مال لے کر عمرہ کو دینے والا، مشرک، دنیاوی عداوت کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تکبر سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، قاتل، زانی، جاندار کی تصویر بنانے والا، بدعتی جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو، جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا، بخیل، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والا، ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ لوگ شب بارات آنے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو انہیں بھی یقیناً اس رات کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 14 شعبان کے دن کو ہی والدین سے معافی مانگے، عزیز و اقارب اور دیگر اہل اسلام سے صلح کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اور جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں ہمتاً قرآن خوانی، ذکر و فکر اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ رسول سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات میں قیام اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔
اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، کیونکہ میں اسی طرح سے ہی آگے اس چینل پر شب بارات کی رات میں پڑھے جانے والے نوافل ذکر اذکار کی ویڈیوز بھی ڈالوں گی۔ تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔